اللہ سبحانہ و تعالی جل مجدہ الکریم قرآن محکم میں جگہ جگہ اپنے بندوں سے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی حضور میں توبہ استغفار کرو اپنے گناہوں کی۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو اپنے اپنے دور میں جہاں اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے توبہ نہ کی، انبیاء کرام کی نافرمانی کی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اپنا عذاب چکھایا، یہاں تک کہ صفحہ ہستی سے قوموں کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا گیا۔ بعض کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا عذاب دیا، اور بعض ایسے ہو گئے کہ ان کی شکلوں کو ہی اللہ رب العزت نے تبدیل فرما دیا، جیسا کہ اصحاب السبت ہفتے کے دن والے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک شاخ، ایک قصبہ سمندر کنارے پر تھا، تو خالق کائنات نے انہیں ارشاد فرمایا ان کے نبی سے کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ ہفتے والے دن کوئی کام نہیں کرنا، 6 دن تمہارے کام کے ہیں اور ایک دن جو ہے وہ اللہ کی عبادت کا ہے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ وہ مچھلی کا کاروبار تھا ان کا، جمعے والے دن وہ گڑھے کھود دیتے، پانی چھوڑ دیتے، ہفتے والے دن مچھلیاں جو ہے نا وہ گڑھے میں آتی جاتی۔ اب نیک لوگوں نے ان کو سمجھایا، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ تم اچھا نہیں کر رہے، ایسا نہ کرو، جب تمہارے رب نے تمہیں فرما دیا ہے۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جمعے والے دن ہم گڑھے کھودتے ہیں، تو اللہ نے منع تو نہیں کیا جمعے والے دن کام کرنے کو۔ ہفتے والے دن ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، مچھلیاں خود بخود گڑھوں کی طرف آتی ہیں۔ اتوار والے دن ہم ان کا شکار کرتے ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے فرمایا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ وہ پوری بستی جو ہے وہ بندروں کی بستی بن گئی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے خود بھی ٹھیک رہے اور لوگوں کو سمجھایا کہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو۔ اسی طرح انبیاء اکرام کی قومیں، صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب نبی علیہ السلام کی قوم، جب اللہ رب العزت کا حکم نہیں مانا ہے، نیک اعمال نہیں کیے، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف عذابوں میں ان کو مبتلا فرمایا۔ ان قوموں میں سے ایک قوم کا نام ہے نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم۔ سیدنا نوح پیغمبر علیہ السلام کی عمر مبارک یہ 1000 سال سے زیادہ ہے، 1000 سال سے زیادہ ہے۔ تو 10 صدیاں تک، 1 صدی کتنی دیر بعد آتی ہے۔ اب دیکھیں ذرا کہ تقریباً فطرتی طور پر بھی دیکھا جائے تو 4 نسلیں تیار ہو سکتی ہیں 100 سال میں، ویسے تو 6 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن 4 نسلیں آسانی سے، یعنی باپ ہے، باپ کا بیٹا، پھر بیٹے کا بیٹا، پھر بیٹے کا بیٹا، 1 صدی۔ اب دیکھیں نا ذرا کتنے بزرگ فوت ہو گئے جنہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا، لیکن ابھی تک 100 سال مکمل نہیں ہوئے، پونی صدی ہوئی۔ تو 10 صدیاں اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، او میری قوم باز آ جاؤ، او میری قوم باز آ جاؤ، لیکن قوم باز نہیں آئی۔ بار بار سمجھانے کے باوجود بھی انہوں نے کہنا نہ مانا، اور اللہ سبحانہ و تعالی
ہم سے بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تو پھر کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا خالق کائنات نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک، ہم نے نوح پیغمبر علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور فرمایا ہمارے پاک پیغمبر نوح تمہیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تو ڈر سنائے اپنی قوم کو، کب تک؟ من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ دردناک عذاب ان تک پہنچے۔ بس ایک انتہا ہے، وہ ڈیڈ لائن ہے کہ یہاں تک پہنچنے سے پہلے پہلے وہ ڈر جائیں، توبہ استغفار کر لیں، اسے عذاب علیم کہتے ہیں۔ جب قوم اس لائن تک پہنچ جائے اور توبہ استغفار نہ کرے تو پس اللہ کا عذاب شروع ہو جائے۔ قال یا قوم، ارشاد فرمایا اے میری قوم، اے لوگو میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے کھلا نذیر ہوں، ڈرانے والا، کھلم کھلا، تمہیں حق کی طرف بلانے والا، اللہ سے ڈر سنانے والا۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کیا کہتا ہوں؟ اے لوگو تم ایک رب کی عبادت کرو، اور دوسرا کام اللہ سے ڈرو، اور تیسرا کام میرا کہا مانو، جو میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو۔ یہ تین کام ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، اور اپنے نبی کی اطاعت کرو، یعنی میرا کہا مانو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا، تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے کچھ گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ ویؤخرکم الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک تمہیں ڈھیل دے دے گا، تمہیں مہلت دے دے گا۔ ان اجل اللہ، بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت جو ہے، اذا جاء، جب وہ آ جاتا ہے، لا یؤخر، تو پھر تاخیر نہیں کی جاتی، پھر ہٹایا نہیں جاتا ہے اس کو۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ اے میری قوم تم شعور کرتے، تم جانتے، تم سوجھ بوجھ سے کام لیتے، تم جانتے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، عرض کی بار الہا، میرے رب میں نے تیرے کہنے پر اپنی قوم کو دعوت دی، تیری طرف بلایا، حق کا پیغام ان کو سنایا۔ دعوت قومی، اپنی قوم کو دعوت دی ہے حق کی، لیلم و نہارا، اور راتوں کو جا جا کر بھی کہ تم یہ برائیاں کیوں کر رہے ہو، میں تمہارا نبی ہوں، میرا کہا مانو۔ جہاں پر میری قوم کے بدمعاش رات کو اکٹھے ہوتے ہیں، میں وہاں پہ جاتا ہوں، ان کو سمجھاتا ہوں، باز کرتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ لیکن رزلٹ کیا نکلا ہے؟ یہ جو رزلٹ نکلا ہے، اللہ کے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں وہ شکایت کر رہے ہیں اپنی قوم کی۔ جو 5 ثابت قدمی والے جلیل القدر انبیاء علیہم السلام،
جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، ان میں ایک سیدنا نوح پیغمبر علیہ السلام بھی ہیں۔ یعنی اتنا سمجھایا، مار بھی کھائی، اور اس کے باوجود آپ تبلیغ کرتے رہے، لیکن قوم نہ مانی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا اللہ دن رات میں نے اپنی قوم کو سمجھایا ہے، لیکن یہ نہیں مانے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، تو میرے بلانے کے باوجود، میری تبلیغ کے باوجود، میری دعوت کے باوجود وہ مجھ سے دور ہی بھاگے ہیں۔ جوں جوں میں ان کو اپنے قریب کرتا ہوں وہ مجھ سے بھاگتے گئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اے پاک پروردگار عالم، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، میں نے جب بھی ان کو تیری جانب پکارا کہ اللہ کی طرف آؤ، سیدھے کام کرو، اچھے کام کرو، اور میں نے ان کو دعوت دی کہ میرے رب کے پاس آؤ تاکہ میرا رب تمہیں معاف فرما دے، تو اے اللہ میں نے تیری طرف ان کو بلایا، دعوت دی، جب بھی بلایا تو انہوں نے کیا کیا؟ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی۔ میں بلاتا ہوں، وہ کہتی ہیں نوح تیری آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی، ہم کیا کریں؟ میں تیرے عذاب سے ڈراتا ہوں، انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے کپڑے اوڑھ لیتے ہیں، اپنے چہروں کو، اپنے جسم کو چھپا لیتے ہیں کہ نوح آ رہا ہے۔ وَأَصَرُّوا، اور ضد ہٹ درمی سے کام لیتے رہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور بہت بڑا تکبر اور غرور کرتے رہے۔ میں ان کو بلاتا رہا، یہ مجھ سے دور ہٹتے رہے، میرے بلانے پر کانوں میں انگلیاں ٹھونستے رہے، کپڑا اوڑھتے رہے، ضد ہٹ دھرمی میں لگے رہے، اور بہت بڑا تکبر اور غرور کرتے رہے۔ میری قوم نے میرا کہا نہیں مانا ہے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، جب نہ مانا میرا کہنا، پھر میں کھلم کھلا ان کے سامنے آ گیا، اور انہیں پھر کھل کر خبردار کرنے لگا کہ تم کیوں نہیں مانتے، خبردار ہو جاؤ، میں تمہیں ڈر سنانے والا ہوں۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے با اعلان کھلم کھلا بھی فرمایا، اور پھر با اعلان بھی ان سے اعلان کر کر کے کہا کہ باز آ جاؤ۔ اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اور پھر میں نے ان کو خفیہ طور پر بھی ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر کہا کہ کیوں باز نہیں آتا، یعنی ہر طریقہ آزما کر دیکھا، میری قوم باز نہیں آئی۔ اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی بیماریاں کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ ننگ پردگی، بے حیائی، زناکاری، کھلی بے حیائی، یہ نوح علیہ السلام کی قوم سے آغاز ہوا تھا۔ تو نوح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار قوم کو اس کام سے ہٹاتے اور باز کرتے۔ وہ بے حیائی جو آج ہر قوم میں پائی جا رہی ہے، ہر ملک میں پائی جا رہی ہے،
یہ کالجز، یونیورسٹیز، یہ اسکول سسٹم کیوں بنایا گیا ہے؟ صرف دین اسلام کی مخالفت میں بنایا گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جس بے حیائی کو مٹانے کے لیے آئے تھے، آج لوگوں میں وہی بے حیائی جو ہے وہ دوبارہ لوٹ کر آئی ہوئی ہے۔ جہاں پر حیا نہیں ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تجھ میں حیا نہیں ہے تو تیرا جو دل چاہتا ہے وہ تو کرتا رہے۔ اور اس وقت جو لائن کھینچی ہوتی ہے دین نے، وہ لائن جو ہیں ہم کراس کر چکے ہیں۔ جس طرف بھی نگاہ اٹھاؤ، نت نیا سے نیا فتنہ بے حیائی کا پیدا ہو رہا ہے۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وہ وقت آئے گا کہ لوگ گاڑیوں میں سوار ہو کر مسجدوں میں آئیں گے، اور گاڑیاں مہنگی ہوں گی۔ سرکار نے فرمایا گاڑیاں مہنگی ہوں گی، مسجدیں بھری ہوں گی، مسجدیں بھری ہوں گی، لیکن ان میں سے رسول اللہ فرماتے ہیں ایک بھی مومن نہ ہوگا۔ ذرا سوچنا چاہیے کہ کیوں مومن نہیں ہوگا؟ حالانکہ وہ جمعہ پڑھنے آئیں گے، نمازیں پڑھنے آئیں گے، ایک بندہ مجمع میں کہے گا کہ وہ فلانی عالی شان مسجد وہ میں نے بنائی ہے، تو دوسرا اٹھ کر کہے گا کہ میں اس سے بھی اچھی مسجد بناؤں گا۔ ہر طرح سے مسجد کو سجایا جائے گا، لیکن اس کے باوجود ان کے سینوں میں ایمان نہیں ہوگا، کامل مومن نہیں ہوں گے۔ ان میں کیا عیب ہوگا؟ کہیں ہم نے غور کیا؟ وہ عیب بھی انشاءاللہ تعالی آج بتانے کی کوشش کریں گے کہ ایک آدمی نیک کام بھی کر رہا ہے، برے کام بھی کر رہا ہے، دونوں لکھے جا رہے ہیں، اور ایک ایسا ہے کہ جو وہ برائی کرتا ہے اس کے بعد اس کی نیکیاں نہیں لکھی جا رہی۔ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو لوگ کہیں گے یا اللہ یہ تو دنیا میں کلمہ پڑھتے تھے، یہ تو مسلمان تھے، یہ تو مومن تھے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ مومن نہیں تھے۔ عرض کرتے ہیں بارے الہا، ہر لحاظ سے کھلم کھلا میں تبلیغ کر چکا ہوں، اور خفیہ طور پر بھی ایک ایک بندے کو فردن بھی اور اجماعی طور پر بھی، اعلانیہ بھی اور خفیہ طور پر بھی ان کو سمجھا چکا ہوں، اور کہہ چکا ہوں کہ پروردگار عالم کی طرف آ کر جھکو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور میں نے ان سے کہا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے استغفار کرو، جو کر چکے ہو، اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا ہی معاف فرمانے والا ہے۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے تو اللہ تمہاری پہلی غلطیوں سے معافی عطا فرما دے گا۔ اور کیا فرمائے گا اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی؟ کیا فرمائے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا،
اور تم پر موسلا دھار می برسائے گا، تم پر خوش ہو جائے گا اللہ، اور خشک سالیاں، قحط سالیاں تمہاری ختم کر دے گا، تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور پھر اللہ تم سے خوش ہوگا تو تمہاری مدد فرمائے گا دو چیزوں سے۔ کیسے؟ یُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، پھر جب قحط سالی نہ رہے گی پھر مال ہی مال تمہارے پاس آ جائے گا، اللہ مال میں برکت بھی دے دے گا اور مال کو بڑھا بھی دے گا۔ تم یہ نہ کہو قرضہ کہاں سے آئے گا، بات یہ ہے کہ رب کا کہا مانو، جو رب کہہ رہا ہے وہ مانو، جو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے وہ مانو۔ جب تم ایسا کرو گے پھر تم پر بارشیں بھی آئیں گی، پھر اللہ تمہارے اموال بڑھا دے گا، پھر برکتیں بھی آئیں گی۔ کہاں رسول اللہ کے صحابہ کہ نمازیں پڑھنے کے لیے صرف سطر ہی ہے ڈھانپنے کے لیے جو کپڑا مل گیا ہے، ان میں بھی کانٹے لگے ہوئے ہیں، پھر یہاں کر کے نا یہاں کپڑا باندھ کے اس کے اوپر جو ہے نا وہ رسی باندھ رہے کہیں یہ سطر گر نہ جائے، کپڑا سطر کا کپڑا گر نہ جائے، اور یہاں گھٹنوں کے نیچے تک، گوڈوں کے نیچے سے لے کر ناف تک بس یہ کپڑا میسر ہے۔ سردیاں بھی ہیں، گرمیاں بھی ہیں، بعضوں کے پاس جوتے ہی نہیں ہیں۔ کہاں وہ دور، لیکن انہوں نے کہا اللہ کے رسول فرماتے ہیں دن ہے تو دن ہے، رات ہے تو رات ہے، بس۔ ایک فاقہ لگ رہا ہے، ایک وقت کا کھانا مل رہا ہے، پھر فاقہ لگ رہا ہے، پھر کھانا مل رہا ہے، لیکن جب اللہ کا کہا مانا تو کیا تھا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوئی لینے والا نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی جنگل میں ہے تو وہیں پر اس کی ضرورت پوری کی جا رہی ہے، خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا جملہ ہے سیدنا نوح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ تم میرا کہا مانو، اپنے پروردگار کے ہاں توبہ استغفار کرو تو اللہ موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہیں مدد دے گا، کس سے؟ کثرت مال سے اور بنین سے، یعنی تمہیں نیک پارسا اولاد عطا فرما کے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہیں، تو رات کے سمے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ صبح امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پتہ کرو وہ کس کا خیمہ ہے جس میں سے بچے کے رونے کی آج رات کو آواز آ رہی تھی۔ دوستو خیال کرو، پہچانو وہ حکمران کون تھے اور آج کے بدبخت حکمران کیسے ہیں۔ وہ حکمران تھے، بچہ رات کو کیوں رویا ہے؟ گرمیاں آنے والی ہیں، یقین کرو ان کانوں نے سنا ہے، بچے رات کو سہکتے ہیں، روتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں گرمی کی وجہ سے، لیکن لوڈ شیڈنگ تو کر دیتے ہیں، لیکن بل اس سے بھی بڑھاتے جا رہے۔ فرمایا کون ہے؟ ایک عورت کو لے کر آئے، آپ نے فرمایا کیا ہوا ہے تجھے کہ تیرا بچہ رو رہا تھا، سنبھال نہیں کرتی؟ تو کہا سن، کہا یہ کوئی سپاہی ہوگا، کوئی گورنر ہوگا، ہے امیر المومنین عمر نے جب بچہ اتنے سال کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا وظیفہ لگا دیا ہے،
لیکن ہمارے امیر المومنین کو یہ خیال نہیں ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں جن کے والدین غریب ہیں وہ اپنے چھوٹے بچے کی خوراک کہاں سے حاصل کریں؟ تو دارالخلافہ میں نہیں ہیں آپ، جنگل میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ جنگل میں ہیں۔ وہیں پر اعلان فرما دیا، لوگوں خبردار ہو جاؤ، عمر کا پیغام سلطنت کے کونے کونے میں پہنچا دو۔ جب بچہ پیدا ہوگا اس کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کے سر پر ہوگی۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ سب کچھ اللہ کے آگے جھکنے کی وجہ سے آیا ہے، اللہ کی طرف استغفار کرنے کی وجہ سے آیا ہے۔ مدینے میں زلزلہ آتا ہے تو شامت کن کی آتی ہے پتہ؟ گورنروں کی شامت آتی ہے، آؤ اکٹھے ہو جاؤ، آمرین کی، سپاہیوں کی۔ مجھے بتاؤ کس نے غلط حرکت کی ہے کہ اللہ کا عذاب آیا ہے، زلزلہ آیا؟ جس وقت ہر خلیفہ اور خلیفے کے جتنے گورنر اور قاضی ہیں وہ راتوں میں گشت کرنے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہو، اپنے کمرے کے آگے ڈیوری نہیں بنا سکتے ہیں، اگر بنائی تو فوراً رپورٹ خلیفۃ المسلمین کو ہو جائے گی، امیر المومنین کو ہو جائے گی کہ گورنر اپنے گھر میں عیش کر رہا ہے۔ سنو، عام آدمی تو آرائش کر سکتا ہے، ذبائش کر سکتا ہے، اچھے سے اچھا کھانا کھا سکتا ہے، لیکن سنو، جو گورنر ہیں ان پر پابندی ہے کہ چھانا ہوا آٹا نہیں کھا سکتے ہیں، اگر کہیں کھایا تو رپورٹ امیر المومنین کو ہو جائے گی۔ عوام خوشحالی میں ہیں، حکمران جو ہیں وہ ان کی خدمت گزاری کر رہے ہیں۔ دنیا کے حکمران ہوتے ہیں عوام کا پیسہ اکٹھا کرنا، مال بٹورنا، اور ہمارے دین میں جو حکمرانی ہے وہ کیا ہے؟ وہ نوکری ہے عوام کی، خدمت کرنا ہے عوام کی۔ تو نوح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی بات فرمائی؟ شراٹے کا می تم پر برسائے گا، موسلا دھار بارش، بنجر زمین زرخیز ہو جائے گی، پھر اللہ تمہیں مال سے اور اولاد سے نوازے گا اور تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پھر باغ ہی باغ ہوں گے اگر تم اللہ کا کہا مانو گے تو، اور نہریں رواں فرما دے گا اللہ۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہوا کہ اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے ہو؟ آدمی عزت کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، ناموس کے لیے، اور اس لیے کہ معاشرے والے مجھے پہچانیں، میری شہرت ہو۔ لیکن نوح پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر حقیقی عزت اور وقار چاہتے ہو تو اپنی پیشانی کو اپنے رب کے حضور جھکانے والے بن جاؤ، اپنا ماتھا زمین پر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والے بن جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں حقیقی شہرت عطا فرمائے گا، پھر لوگ مر بھی جائیں گے لیکن تمہارا نام نہیں مٹ سکے گا۔ ابو لہب ہے، رسول اللہ کا سگا چچا ہے، رسول اللہ کا سگا چچا ہے، گیا کہاں؟ اسفل السافلین، بندروں اور خنزیروں سے بھی جو بدتر ہیں ان کی صف میں شامل ہو گیا، جو دوزخ کا سب سے نچلا گڑھا ہے وہاں پر چلا گیا۔ خوبصورتی میں درجہ انتہا پر پہنچا ہوا تھا، ایسے جیسے اس کے چہرے سے شعلے نکلتے ہیں سرخیوں کے، لالیوں کے،
خوبصورتیوں کے، لیکن پیغمبر کو نہ مانا علیہ تحیت والسلام تو اسفل السافلین کی صف میں چلا گیا۔ اور جس کی معاشرے میں کوئی عزت کیا کوئی وقت ہی نہیں تھی، باپ کی طرف سے بھی غلام ہے، ماں کی طرف سے بھی غلام ہے، معاشرے میں کوئی قدر نہیں ہے، لیکن کیا کیا؟ پیغمبر نے کہا اللہ کی عبادت کرو، سب کو چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ نام اس کا بلال تھا، اب ہزاروں قومیں مٹتی ہیں، مرتی ہیں، مر جائیں، لیکن لوگوں کے سینوں سے بلال کا نام نہیں مٹ سکتا۔ دیکھو پاک پیغمبر نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، اور پھر دوسری عورت لوط نبی علیہ السلام کی بیوی ہے۔ کافروں کی ہو گئیں اور حشر بھی انہی کے ساتھ ہو گیا، حشر بھی انہی کے ساتھ ہو گیا۔ میرے دوستو، کون تھی؟ کوئی نہیں جانتا تھا، یہی تھا کہ ملکہ ہے، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر فدا ہو گئی، یہ میرا بیٹا سچا نبی ہے۔ کون تھی وہ؟ اس کا خامد جو ہے وہ بڑے بڑے ذلیلوں میں، 4 ذلیلوں میں ایک ہوا۔ دنیا میں حامان، شداد، نمرود اور فرعون کا نام آتا ہے، خامد فرعون ہے، ہزاروں لوگوں کو قاتل ہے، جو اللہ کا نام لیتا ہے انہی کھجور کے تنے پر ان کی ناف رکھ کے نا پیٹ چیر دیتا ہے، ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کٹوا دیتا ہے۔ لیکن بیوی کون ہے؟ جب پتا چلا تو کہا تم غدار ہو، انا ربکم الاعلی، میں تو لوگوں سے یہ کہتا ہوں سب سے بڑا رب میں ہوں، اور تو کس رب کی پوجا کرتی ہے؟ اس نے کہا وہ رب جو میرے بیٹے موسیٰ کا رب ہے اور اس کے بھائی ہارون کا رب ہے۔ پہلے دن سے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اس نے اپنا بیٹا بنایا، جب ندی نہر میں سے صندوق باہر نکالا ہے، کہا تم میرے محل میں غدار نکلی، میرے ہی دین کی مخالفت بن کر رہی۔ دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا دیے ہیں۔ اللہ قرآن میں ذل اوتاد فرماتا ہے ظالم کو، اور فرعون میخوں والا، میخ سمجھتے ہیں؟ کیل، کیل، لمبے لمبے کیل اور تھوڑا، جس کو چاہتا اس کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا، اور جس کو چاہتا وہ نخل کھجور کے تنے کے اوپر جو سوئی کی طرح ہوتا ہے پیٹ رکھ دیتا، آدمی چر جاتا اور نیچے گر جاتا، اور جس کو چاہتا اس کے پاؤں میں میخیں گاڑ دیتا، ہاتھوں میں اور جسم میں میخیں گاڑ دیتا۔ بیوی ہے، ساری زندگی اس سے پیار کیا ہے، لیکن یہ غصہ، یہ غرور اور تکبر کہ مجھے رب نہیں مان رہی، کہتی ہے میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو رب مانتی ہوں، میخیں گاڑ دو۔ آج تک ملکہ تھی، اب مجرم بن گئی۔ کہا میرے اللہ تیرے نام پہ ایک جان تو کیا، لاکھوں جانیں بھی قربان ہے۔ میخیں گاڑی جا رہی ہیں، ہاتھوں میں گاڑی جا رہی ہیں، پیٹ میں گاڑی جا رہی ہیں۔ دیکھا حالات ایسے ہیں
کہ اب جسم کانپ رہا ہے، روح نکلنے لگی ہے، تو عرض کی پروردگار عالم کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، ہاں اتنا ہے کہ یہ ظالم میری لاش کی بے حرمتی نہ کریں۔ پتا تھا جس سے یاری لگائی ہے وہ حقیقی یار جو ہے وہ رسوا نہیں ہونے دیتا ہے، یہ تو عزت ہے شہادت کی موت۔ پتا تھا کہ میری لاش کی حفاظت ہو جائے گی، اللہ کی بارگاہ زاری کی ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میری بندی کے جسم کو اٹھا لو، میری بندی کے جسم کو اٹھا لو۔ اس نے ہنسی خوشی سے میری راہ میں جان قربان کی ہے، ہم اس سے بڑا اس کو انعام عطا فرماتے ہیں۔ اسے جنت عطا فرمائی، میری بندی اس میں رہ، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، اور بڑا انعام یہ عطا فرمایا جو صحیح حدیث میں ہے، جو صحیح حدیث میں ہے، تم نے ہم سے یاری لگائی ہے اور پکی لگائی ہے، سچی لگائی ہے، ہم تجھے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں دیتے ہیں، تجھے محمد عربی شوہر عطا فرماتے ہیں۔ یہ صحیح حدیث میں ہے، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سرکار کی ایک بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہوں گی۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ تو سو جو اللہ کے نبی کا حکم مانے، جو نبی کہتا ہے، تو پھر کیا ہوا کہ قرآن کہتا ہے دنیا کی دولت بھی ملے گی، رحمتیں، وہ بکائے نور بن جائے گا، وہ خطہ امن و امان کا خطہ بن جائے گا۔ جو اللہ رب العزت کے احکام کو ماننے والے لوگ ہوں گے، اور اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، یہ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے، محسنین کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا۔ سنیں، کوئی کہے میں احسان کر رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں، یہ ضائع جائے گی نہیں، اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جب وہ چھوٹی تھیں، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں، اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، ہم نے اس کو اپنی طرف سے جو روح ہیں وہ بیٹا عطا فرمایا، روح اللہ۔ اور پھر ان پر احسان کیا کیا؟ اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، یہ بھی صحیح حدیث میں ہے کہ جب کل قیامت کا دن آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور صالح بیوی عطا فرما دی جائے گی، جس کی مثال اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ دو عورتوں کی مثال بیان فرمائی ہے، نیکوکار عورتوں کی، دو بد کردار عورتوں کی، پتہ کون ہے؟ ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی، جن کے چہرے سیاہ ہوئے، اور دو نیکوکار عورتیں، ایک فرعون کی بیوی اور ایک حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ۔ وہ دونوں عورتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں بنیں گی قیامت والے دن جنت میں جا کر۔ کیوں؟ اللہ رب العزت محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام یہی فرما رہے، اگر تم استغفار کرو گے تو شراٹے کا می برسائے گا اللہ، تمہاری بنجر زمین جو ہے، مردہ زمین زندہ ہو جائے گی، نباتن حسنا جو ہے وہاں سے اگیں گے، برکت والے درخت اگیں گے، اور اللہ رب العزت تمہیں مالوں سے اور تمہیں بیٹے عطا فرما کے تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات عطا فرمائے گا اور
نہری نظام بہت درست ہو جائے گا تمہارا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں رکھتے ہو۔ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح بنایا، ایک طرح سے نہیں۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا اپنی آنکھ اٹھا کر اوپر نہیں دیکھتے؟ دیکھو طبقاً طبقاً، اوپر نیچے کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا فرما دیا۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور ان میں نور بنایا، کس کو؟ چاند کو، وہ چمک دمک رہا ہے، تمہیں روشنی دے رہا ہے۔ وجعل الشمس سراجا، اور ہم نے، اللہ رب العزت نے سورج کو ایک دیوا بنا دیا ہے، ہمارے دیووں کی طرح کا نہیں، وہ اللہ کا سراج ہے، رگے زمین کو بکائے نور بنا رہا ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا۔ کیسے؟ سبزے کی طرح۔ یہ اجزائے ترکیبی جو انسان کے ہیں وہ حیاتیات سے اور مختلف مرکبات سے بنے ہیں جو زمین سے آتے ہیں۔ اس طرف اشارہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ جس طرح ہم نبات کو، زمین سے اگنے والی چیزوں کو اگاتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے تمہیں زمین سے اگایا۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر ہم اسی میں تمہیں لٹا دیں گے، یعنی مرنے کے بعد قبر بھی تمہاری اسی میں ہے۔ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور پھر اسی سے تمہیں اٹھائیں گے، اسی سے تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے، اسی زمین سے نکلنا ہے۔ اور نوح علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں قوم سے، جعل لکم الارض بساطا، جس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ اس کے وسیع راستوں پر تم چلو، سفر کرو۔ تو لوگ سفر کر رہے ہیں۔ قال نوح علیہ السلام نے عرض کی، رب، اے میرے رب، انکم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، 1000 سال کے قریب ان کو تبلیغ کرتا رہا۔ واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور ایسے کے پیچھے چلے، ایسے کے پیچھے لگ گئے جسے اس کے مال اور اولاد نے نقصان ہی بڑھایا ہے، لیکن میری بات کو انہوں نے نہیں مانا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، یا اللہ انہوں نے میرے خلاف بڑی چالیں چلی، داؤ پیچ چلے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، پھر ایک دوسرے سے یہ بولے کہ خبردار لوگوں، نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو، استغفر اللہ، اور نہ چھوڑنا تم نے ود کو، یہ بت کا نام تھا، اور نہ چھوڑنا سواع، اس بت کو جس کا نام سواع ہے، ولا یغوث، اور نہ یغوث کو چھوڑنا ہے، ولا یعوق، اور نہ یعوق بت کو چھوڑنا ہے، وہ نصرا، اور نصرا کو بھی نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ یہ تمہارے معبود ہیں، تم نے ان کی عبادت کرنی ہے۔ شیطان بتوں کی طرف بلا رہا ہے، نوح علیہ السلام رحمان کی طرف بلا رہے ہیں۔ وقد اضلوا کثیرا، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، تو ظالموں کو زیادہ نہ کرنا مگر گمراہی۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنی کیسی خود خطاؤں پر ڈبوئے گئے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جب اللہ نے حکم دیا زمین تیرے اندر سے پانی باہر کو آئے،
آسمان تو کھل جا، اوپر سے پانی گر رہا ہے، پوری رگے زمین پر پہاڑوں سے بھی اوپر پانی ہی پانی تھا۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، پہلے پانی سے غرق کیا گیا، پھر انہیں نار میں، آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے نار کا عذاب ہے، آگ کا عذاب ہے۔ مرنے کے بعد جیسی حالت میں بھی کوئی مرے جو اللہ والا نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اسے عذاب دیا جائے گا۔ کون سا عذاب؟ جسے قبر کا عذاب کہا جاتا ہے۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو انہوں نے اللہ کے مقابل کوئی مددگار بھی نہ پایا۔ جن کو وہ پکارتے تھے ان کی پکاریں پکار پکار کر ختم ہو گئیں، لیکن کوئی بھی ان کو مدد دینے کے لیے نہیں آیا۔ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، یہ اللہ کا پیغمبر غصے کا اظہار کر رہا ہے قوم کے بارے میں، اور اللہ سے التجا کر رہا ہے، یا اللہ رکے زمین پر ایک گھر بھی کافروں کا آباد نہ رہے، سب ملیا میٹ ہو جائیں، مسمار ہو جائیں، کوئی کافر بھی زندہ نہ رہے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اللہ اگر تو نے کسی کو زندہ چھوڑ دیا تو یہ ظالم تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اللہ جو یہ اولاد جنیں گے وہ اولاد بھی ایسی ہوگی کہ بدکار ہوگی اور ناشکر گزاری کرنے والے ہوں گے، اس لیے تو سب کو ختم فرما دے۔ رب اغفر لی ولوالدی، اللہ تو میری مغفرت فرما، میرے والد کی اور میری والدہ کی مغفرت فرما۔ ولمن دخل بیتی مؤمنا، جو میرے گھر میں ایمان لے کر داخل ہو گئے ہیں، وہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں مومن، تو ان کو بخش دے۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یا اللہ قیامت تک جتنے مومن دنیا پر آنے والے ہیں، جتنی مومن عورتیں دنیا پر آنے والی ہیں، ان سب کو بخش دے، سب کی بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اور کافروں کو نہ بڑھا مگر تباہی، یعنی کافروں پر صرف تباہی ہی تباہی نازل فرما، اور مومن جو قیامت تک آنے والے ہیں ان سب کے لیے بخشش کی دعا نوح پیغمبر علیہ السلام نے پہلے ہی مانگ لی۔